نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چتاونی دے رہا ہے اور آپ کے ذریعے پوری امت مسلمہ کو چتاونی دے رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے واضح کامل مکمل تا قیامت باقی رہنے والی شریعت کے آ جانے کے بعد بھی اگر آپ نے ان کی خواہشات نفس کی پیروی کی اور یہود و نصارہ کے سامنے سرنڈر کیا یا ان کی کچھ باتوں کو آپ نے مان لیا اور ان سے سمجھوتا مذہب اور دین کے نام پر کر لیا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے آپ کو کوئی بچانے والا نہ ہوگا، نہ کوئی آپ کا دوست ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے شریعت الگ رکھی ہے، طریقہ الگ رکھا ہے۔ اسلام تو ایک ہی دین ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اسلام کی کامل اور مکمل صورت شریعت محمدیہ کی شکل میں موجود ہے، تو اب یہاں کنفیوز نہیں ہونا چاہیے کہ اسلام تمام انبیاء کا دین تھا، الحمدللہ صحیح ہے، لیکن اب جب ہم اسلام بولیں گے، مطلق بولیں گے، تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل مکمل شریعت پہ بولا جائے گا۔ اب ہم یہودیت کو یہودیت کہہ کے مخاطب کریں گے، نصرانیت کہیں گے، دین موسیٰ، دین عیسیٰ، دین ابراہیم، دین نوح علیہ السلام کہیں گے۔ اب اگر ہم اسلام بولتے ہیں تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ بولا جائے گا۔ تمام انبیاء کا دین اسلام تھا، یعنی سب اللہ کی توحید پر تھے، سب مطیع و فرما بردار تھے۔ اس عمومی معنی کے اندر، معنی عام کے اندر تمام انبیاء مسلمان تھے، ان کے فالوور مسلمان تھے جو عقیدہ توحید پر تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کامل مکمل شریعت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ جو شریعتیں ان کے پاس تھی، جو اپنے اپنے وقت کے مطابق کامل ہی تھی، میں ان کو ناقص نہیں کہنے کا والا، لیکن الحمدللہ وہ سب کینسل ہو گئی، کیونکہ جو شریعت اسلام کی آئی وہ کامل اور مکمل شکل میں آئی، سب سے بہترین شکل میں آئی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ دین اللہ کے پاس اسلام، ادیان سماویہ کہاں سے آگے؟ ادیان کہاں سے آگے؟ سماوی دین، آسمانی دین تو ایک ہے، دین اسلام ہے۔ یہ ادیان سماویہ ہماری تحریروں کے اندر، ہمارے علماء کی تحریروں کے اندر بھی بہت سے علماء کی تحریروں میں آ جاتا ہے۔ یہ ایک غلطی ہے جو ماڈرن غلطی ہے، آ گئی ہے لوگوں میں۔ ادیان سماویہ کریکشن کیا جائے کہ دین سماوی ادیان سماویہ نہیں ہے۔ ایک دین اسلام کے علاوہ کوئی دین آسمان سے نہیں اترا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کے تمام انبیاء کا دین اسلام ہی تھا، البتہ اسلام اپنی کامل مکمل سب سے جامع شکل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ ان انبیاء کی شریعتیں منسوخ ہو گئی، شرائع الگ تھے، ملتیں الگ تھی، لیکن دین ایک ہی تھا۔ اگر یہودی کہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں تو ہم اس آیت کے حوالے سے کہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر یہ یہودی نصرانی آپ سے بحث کریں کہ نہیں ہم بھی مسلمان ہیں اور ہم بھی تو اسلام کے ماننے والے ہیں، تو ان کو آپ کہیے فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، میں اور میرے ماننے والے اللہ کی طرف متوجہ ہیں۔ فَإِنْ أَسْلَمْتُمْ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ، اہل کتاب سے کہیے اور ان امیوں سے، ان پڑھ لوگوں سے، مشرکین مکہ سے کہیے کہ اسلام لاتے ہو، یعنی اس شریعت کو فالو کرتے ہو جو شریعت اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اتاری ہے۔ ایک اللہ کو معبود مانتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہو، جو اسلام میں پیش کر رہا ہوں اس کو مانتے ہو۔ اگر اس کو مانتے ہو تو الحمدللہ فقد اہتدوا، ہدایت پاتے ہو۔ لیکن اگر یہودیت پڑھو، عیسائیت پڑھو اور کسی بھی دھرم اور کسی شریعت کے اوپر ہو، فَإِن تَوَلَّوْا، جب وہ انکار کر جائیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو اے نبی آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا کام صرف پہنچا دینا تھا، کہ اللہ کی کامل مکمل شریعت ہمارے ذریعے تم تک پہنچی ہے، تم اس کو فالو کرو۔ اگر نہیں کرتے تو واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے باخبر ہے، وہ نہیں بڑھ لے گا تم سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دین صرف ایک ہے اور وہ دین اسلام ہے، یعنی کامل مکمل شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو آئی ہے وہی شریعت اسلام ہے، اسی میں نجات ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور دین قبول کرتا ہے تو دین قبول نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران آیت نمبر 85 کے اندر فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین قبول کرتے ہو، اسلام سے مراد وہ شریعت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، کیونکہ جب مطلق اسلام بولا جائے گا تو شریعت محمدیہ کے لیے بولا جائے گا۔ تو اگر اس کے علاوہ کوئی دین تم کو پسند ہے تو پھر تم گھاٹا اٹھانے والے میں سے ہو، اللہ تعالیٰ وہ دین قبول نہیں کرے گا، وہ شریعت قبول نہیں کرے گا، وہ سب کینسل شریعت ہے، منسوخ شریعت ہے۔ اگر آخرت کی نجات چاہتے ہو تو اس شریعت کو فالو کرو، مکمل طریقے سے اس شریعت کی تابعداری کرو جو شریعت اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجی ہے، جس کا نام اسلام ہے۔ یہ ایک پوائنٹ ہے، یاد رکھنا چاہیے کہ ہدایت اور نجات صرف اسلام کے اندر ہے، صرف اس شریعت کے اندر ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ یہ آپ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 اور 20، ان الدین عند اللہ الاسلام،
واللہ بصیر بالعباد تک آیت نمبر 19-20 اور آل عمران کی آیت نمبر 85 ومن یبتغی غیر الاسلام کے حوالے سے آپ نے بات سنی۔ پوائنٹ نمبر 2 جس کے اوپر ہر مسلمان کا اتفاق ہے اور ہونا چاہیے، جو عقیدہ وحدت ادیان سے ٹکرا رہا ہے، کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید جو نازل کیا یہ سب سے آخری آسمانی کتاب ہے، اور اس کتاب نے تمام سابقہ آسمانی کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے اور ان کی اہم تعلیمات کو اپنے اندر سمو لیا ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 48 کے اندر، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ هَوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ۔ اے نبی، ہم نے آپ کے پاس کتاب حق اتاری ہے، یہ کتاب اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی تعلیمات کی محافظ ہے، لہٰذا آپ اسی کتاب کی روشنی میں ان یہودی اور نصرانیوں کے درمیان اور دنیا کے تمام لوگوں کے درمیان فیصلہ کیجئے۔ خبردار جو حق آ گیا ہے اس سے ہٹ کر آپ ان کی طرف توجہ نہ فرمائیے، ان کی خواہشات نفس کی پیروی مت کیجئے۔ گویا قرآن کے ذریعے ہی تمام مذاہب کے ماننے والے، تمام شریعتوں کے ماننے والوں کے درمیان آپ فیصلہ کیجئے، کیونکہ ان کی شریعتیں، ان کی کتابیں کینسل ہو چکی ہیں۔ بڑے نکتے کی بات ایک عربی عالم نے کہی، علامہ ناصر سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ یہودی کو کتاب توریت ملی اور انجیل نصرانیوں کو ملی، کیا ثبوت ہے کہ یہ آسمانی کتابیں ہیں؟ توریت اور انجیل کے آسمانی کتاب ہونے کی کیا شہادت ہے؟ تو کہیں گے کہ قرآن میں تو ہے تمہارے، الحمدللہ۔ تو آپ اگر قرآن کو اللہ کی آخری کتاب نہیں مان رہے ہیں تو گویا کہ آپ اپنے ایویڈنس کا انکار کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کی یہودیت اور نصرانیت یا آپ کا توریت اور انجیل اللہ کا کلام ہے، اس کا ثبوت اور اس کی شہادت قرآن دے رہا ہے۔ اگر آپ قرآن کو نہیں مان رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے ہی دعوے کی شہادت کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ تو کوئی دنیا کا پلے سرے کا جاہل اور احمق انسان ہی کر سکتا ہے۔ اور اگر آپ قرآن کو مان رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا پیریڈ ختم ہو چکا، اس کا مطلب یہ کہ آٹومیٹکلی آپ کو اسلام پر آنا پڑے گا، قرآن پہ آنا پڑے گا۔ پوائنٹ نمبر 3، اس بات کا بھی ایمان اور یقین ایک مسلمان کو رکھنا چاہیے کہ انجیل اور توریت آج جو موجود ہے اپنی اس شکل پہ موجود نہیں ہے جس شکل پہ اللہ نے اس کو اتارا تھا۔ اس مفہوم کو قرآن نے کئی مقام پر واضح کیا ہے، انہوں نے رد و بدل کر دیا، حذف و اضافہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 79، 79 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے ویل ہے، جہنم ہے، جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، تاکہ تھوڑی سی پونجی لے یشتروا بہ ثمنا قلیلا، معمولی سی پونجی حاصل کر لیں۔ ارے پوری دنیا آخرت کے مقابلے میں اور شریعت اسلامیہ کے مقابلے میں معمولی پونجی تو ہے۔ اللہ کہتا ہے ان کی تحریروں کے لیے، ان کی کمائیوں کے لیے جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 78 میں فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ یہ زبان کو ٹیڑھا کر کے، زبان ٹیڑھی کر کے، توڑ مروڑ کے آیتوں کو پڑھتے ہیں، لوگوں کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ اللہ کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی آیتیں نہیں پڑھ رہے، کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اللہ پہ جھوٹ کر رہے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، درحال لے کے وہ جان رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ زبان کو توڑ مروڑ کر کے اپنی باتوں کو آیت الہی بنا کر پیش کرتے تھے اور اللہ پہ جھوٹ کرتے تھے۔ کتابیں موجود نہیں ہیں، جو حق ہے وہ منسوخ ہے، جو اس میں غیر حق ہے وہ آپ کے ہاتھ کا بنایا ہوا ہے۔ ارے جو توریت اور انجیل میں جو بات حق ہے وہ منسوخ ہے، جو غیر حق ہے وہ آپ کا بنایا ہوا ہے، اور جو اہم تعلیمات تھی الحمدللہ قرآن نے اس کو لے لیا ہے۔ اب توریت اور انجیل کی ضرورت کیا رہ گئی؟ پوائنٹ نمبر 4، اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا۔ یہ بھی مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ میں اصل یہ آپ کے سامنے یہ بات لا رہا ہوں کہ یہ وہ عقائد ہیں بنیادی اسلام کے جس کو مسلمانوں کے تمام فرقے مانتے ہیں۔ اب اس روشنی میں دیکھیے یہ عقیدہ وحدت الادیان کہاں جاتا ہے، بالکل ہوا ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، نو ڈاؤٹ۔ ایک مسلمان کے یہاں اس میں اگر کوئی ڈاؤٹ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 40 کے اندر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں
اولاد نرینہ ان کے پاس نہیں ہے، اور لے پالک بیٹا، گود لیا ہوا بیٹا زید ابن حارثہ جس کو زید ابن محمد کہا جاتا تھا، وہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، آپ بیٹیوں کے باپ ہے۔ تب ولیکن رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ پوری امت، پوری انسانیت، آج کی تاریخ میں 170 کروڑ کی مسلم آبادی، یہ سب روحانی بیٹے تو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ نرینہ بیٹا نہیں ہوا تو کیا ہوا، نرینہ اولاد نہیں ہوئی تو کیا ہوئی، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ کروڑوں کروڑ گزر چکے ہیں، کروڑوں موجود ہیں، کروڑوں اربوں آئیں گے، ولیکن رسول اللہ وہ خاتم النبیین، اور نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والے ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فضلت علی الانبیاء بستین، 6 چیزوں کے ذریعے اللہ نے تمام انبیاء پر ہمیں فضیلت بخشی۔ اس میں آپ نے فرمایا وہ ختم بی النبیون، میرے ذریعے اللہ نے نبوت کے سلسلے کو بند کر دیا۔ جب نبی نہیں آ سکتا تو رسول کہاں سے آئے گا؟ رسول تو نبی سے اونچا ہوتا ہے، صاحب رسالت ہوتا ہے، صاحب شریعت مستقلہ ہوتا ہے۔ جب نبی نہیں آئے گا تو رسول کہاں سے آئے گا؟ الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ قرآن حکیم اللہ رب العزت کا آخری اور مکمل کلام جو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اللہ رب العزت نے بارہا اہل ایمان کو مخاطب فرما کر اپنے کلام میں اہم ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ ان ہدایات کا جاننا تمام اہل ایمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ آئیے اس موضوع پر دیکھیے ہمارا پروگرام اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ سمجھیے کیا ہیں وہ احکامات ہم پر لازم ہے جن کا احترام۔ اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، ہر جمعرات رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ Marriage or divorce? Islamic ruling. Divorce, Solution or problem? joint family system, Heaven or hell? big fat idiots have become the norm. You choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half ہر سنیچر رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ کیا آپ کے ذہن میں ہے کچھ شکوک و شبہات؟ تو پھر دیکھیے پیس ٹی وی اردو پر حافظ مامون کے سوالات اور میرے جوابات۔ پروگرام ہے قرآن کے سائے میں۔ میں ہوں خلیل الرحمان چشتی۔ جانیے زندگی کا وہ مکمل نظریہ جس میں اللہ نے بیان کیے ہیں احکامات، دونوں جہان کی کامیابی کے بارے میں، قرآن کے سائے میں، ہر پیر رات 9:30 بجے اور دوبارہ صبح 7 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ اگر ہم وحدت ادیان کا عقیدہ اور نظریہ رکھ لیں، کہیں یہ دین بھی سیکھ ہے، یہ دین بھی ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے نبیوں کی بھی نبوت اور شریعت چل رہی ہے، کینسل نہیں ہوئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کہاں رہ گئے؟ پوائنٹ نمبر 5، نقطہ نمبر 5، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک عالمی دین لانا چاہتے ہیں، ایسا دین جو عالمگیر ہو۔ الحمدللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عالمگیر نبی بنایا ہے۔ وہ عربوں کے نبی نہیں، وہ کالے کے نہیں، وہ گوڑے کے نہیں، وہ پوری دنیا کے نبی ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا
वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून, ए नबी हमने पूरी दुनिया के लिए आपको बशीर व नज़ीर, खुशखबरी देने वाला, डराने वाला बनाकर भेजा। ये अलग बात है कि अक्सर लोग नहीं जानते हैं। सूरह सबा आयत नंबर 28 अल्लाह ताला फरमाता है, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, कहिए ए लोगो, ऑल यूनिवर्स को कहिए कि ए लोगो मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल हूँ, मैं सिर्फ अरबों का रसूल नहीं हूँ। सूरह आराफ आयत नंबर 158 अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सारे जहान के लिए आपको रहमत बनाया। सूरह अंबिया आयत नंबर 107 तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा, वो अल्लाह बहुत अजीमुल बरकत है जिसने अपने रसूल, अपने बंदे पर ऐसी आलमी किताब उतारी ताकि सारे आलम के लोगों को वो अल्लाह के अजाब से डराएं। तो आप आलमी रसूल हैं, और यही वजह है कि आपने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ में जब देखा तौरात के कुछ सफ़हात उलट पुलट कर रहे थे, तो आपने कहा, अलम आतिकुम बिबैज़ा नक़िय्या, क्या मैं तुम्हारे पास साफ सुथरी रोशन शरीयत लेकर नहीं आया? कहा कि वल्लाहि लौ काना अखी मूसा हय्यन मा वसिअहु इल्ला इत्तिबाई, अगर मेरे भाई हजरत मूसा भी जिंदा होते तो उनको मेरी पैरवी के बगैर कोई चारा न था, उनको भी मुझे ही फॉलो करना था। और आखिर जमाने में जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाएंगे तो वो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक उम्मती ही होंगे। इमामत का वक्त आएगा, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल हसनी जो इमाम महदी होंगे उनकी इमामत चलेगी, और हजरत ईसा उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे। एक तरफ दुनिया ने चश्मे अफलाक ने वो देखा है कि 27 अक्टूबर 1986 को पापाए रूम ने असीस नामी करिए में मुसलमानों की इमामत की है। ईसाइयों का अपने जमाने का रसूल जिसकी रसालत खत्म हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, वो आखिर दुनिया में आएगा तो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल हाशमी अल हसनी के पीछे नमाज पढ़ के ये बताएगा कि मैं ईसा इब्ने मरियम नबी बनाकर नहीं भेजा गया हूँ, मैं एक उम्मती हूँ, एक बुजुर्ग उम्मती की शक्ल में आया हूँ। और यहाँ पॉप मुसलमानों की इमामत कर रहा है, और आखिर जमाने में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के पीछे नमाज पढ़ने को आने वाले हैं, और वो कुरान से फैसला करने वाले। अल्लाह अकबर, कैसे दुनिया हकीकत को उलट रही है। और इसी से ये फार्मूला भी निकलता है कि खिजर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इंतकाल फरमा चुके हैं। कितने लोग हमेशा वाकया सुनाते हैं, खिजर को ख्वाब में देखा, वो कह रहे थे मैं खिजर हूँ। किधर खिजर होते भाई? अगर खिजर होते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनको आना था, उनका कलमा पढ़ना था। ये अल्लाह ने हर नबी से, खिजर के मुतालिक नजरिया है कि वो वली थे, कि नबी थे, कि कुछ फरिश्ते थे, क्या थे? सही कौल ये कि इंसान थे, नबी थे। इंसान थे और नबी थे। अगर नबी होते और सदा हयात लेकर आते, आबे हयात पीकर आते, क़यामत तक उनको जिंदा ही रहना था, तो कंपलसरी था कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा आकर के पढ़ते। जायज नहीं था कि वो दुनिया के किसी कोने में रहें अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा ना पढ़ें, क्योंकि आप आलमी रसूल हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है, वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, कसम उस अल्लाह की जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, दुनिया में रूए जमीन पर कोई भी बंदा जिसको मेरी नबूवत का इल्म हो, खा वो यहूदी क्यों ना हो, ईसाई क्यों ना हो, वो दो अपने अपने वक्त के जलील कद्र नबियों का मानने वाला क्यों ना हो, अगर मेरी नबूवत की खबर उसको लगती है और वो मेरा कलमा पढ़े बगैर मर जाता है, मेरी शरीयत को माने बगैर मर जाता है, इल्ला कान मिन अस्हाबिन नार, तो वो जहन्नमी होगा। सही मुस्लिम में हदीस 153 नंबर की। कहाँ वहदत अदियान के नजरिए को लेकर जाएंगे आप? इसी के साथ मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया से अहद लिया है। सूरह आले इमरान आयत नंबर 81 पढ़िए, वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फ़अशहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। तमाम नबियों से अल्लाह ने ये वादा लिया कि खबरदार याद रखो, जिसको भी जो किताब, जो हिकमत, जो शरीयत मैंने दी है, अगर वो रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं तो तुम सब इस बात का इकरार करो, मुझे पुख्ता अहद दो कि तुम उनको फॉलो करोगे, उन पर ईमान लाओगे, उनकी जरूर मदद करोगे। तमाम अंबिया ने वादा किया कि अल्लाह अगर उस नबी को हमने पा लिया तो हम अपनी नबूवत से बाज आकर उनकी नबूवत को फॉलो करेंगे। जब आपके अंबिया किराम अगर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में होते तो वो आप पर ईमान लाते, तो उनके मानने वालों को यहाँ कहाँ हक मिल गया? क्या आप मनसूख शरीयतों के ऊपर डटे हुए? मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, इसी तरीके से अगर आप ये चाहते हैं वहदत अदियान की, चलो भाई ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, तो बताइए उन आयतों का क्या बनेगा जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में यहूद नसारा को काफिर कहा है? एक दो मकाम पर नहीं, सूरह बय्यना आयत नंबर 1, लम यकुनिल लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताबे, देखिए जुमले को, वक्त मुख्तसर है इसलिए मैं सिर्फ आयत पढ़ता हूँ। लम यकुनिल लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताब, अहले किताब में से जो लोग काफिर हैं, इन्नल लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताबे वल मुशरिकीन फी नारि जहन्नम, सूरह बय्यना आयत नंबर 6, सूरह हश्र आयत नंबर 2 के अंदर हुवल्लज़ी अखरजल लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताब, काफिरों को निकाला। मकामात पे देखिए, यहूद और नसारा को अल्लाह ने काफिर कहा। अगर आप कहते हैं वहदत अदियान सब दिन ठीक है, यहूदियत ठीक है, ईसाईयत ठीक है, इसका मतलब ये कि आप उनको काफिर नहीं मान रहे। अगर आप उनको काफिर नहीं मानेंगे, यहूद और नसारा को काफिर नहीं मानेंगे, तो आप काफिर हैं।
جن کو اللہ نے کافر کہا اگر آپ ان کو کافر نہیں مانیں گے آپ کافر ہیں. اور بالکل آخری پوائنٹ اس مسئلے کا کہ اللہ رب العالمین کی شریعت میں بنیادی عقیدہ ہے کہ ایک مسلمان سے دوستی رکھے، ایک مسلمان اعدائے اسلام سے جو اسلام کا ٹھٹھا اور مذاق اڑاتے ہیں، جو کفر و شرک پہ ہیں، اللہ نے کہا کہ ان سے نفرت کرو. اسلام رواداری کا دین ہے، احسان کا دین ہے. انسانیت کی بنیاد پر کسی سے کوئی اختلاف اسلام نہیں کرتا، احسان اور رواداری کرتا ہے. لیکن کسی سے اسلام نفرت کرنے کا کب حکم دیتا ہے؟ جب سامنے والا کافر ہو، فاسق ہو، فاجر ہو. اگر ہمارا کوئی مسلمان اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بندگی کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو، قسم اللہ کی وہ اسی مذمت کا مستحق ہے جس مذمت کے مستحق بت کے پجاری ہیں. اگر کوئی فاسق، فاجر، شرابی، کبابی ہے، ہم اس سے بھی نفرت کرنے کے ایسے ہی مستحق ہیں جیسا کہ دوسرے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں. تو ہم نفرت اسلام کے نام پر کرتے ہیں. یہ ایمانی بغض ہے، ایمانی نفرت ہے. اگر آپ کہیں کہ سارے دین ٹھیک ہیں اور سب اپنے اپنے مذہب پر ٹھیک ہیں تو یہ والا اور بڑا کہ مسلمانوں سے محبت قلبی ہونی چاہیے، غیر مسلموں سے دین کی بنیاد پر عداوت ہونی چاہیے، اس کا کیا بنے گا؟ تو سب سے آپ دوستی کر رہے ہیں، سب کو کلین چٹ دے رہے ہیں. یو آر رائٹ، یو آر رائٹ، یو آر کریکٹ، سب رائٹ ہے. تو یہ کافر کون سا ہے؟ اس لیے مسئلہ بڑا نازک ہے اور ان تمام آیات کو وہ سمجھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں وہ سب آیتوں کو قرآن سے نکال دو جو یہود و نصارہ سے عداوت کی باتیں کرتی ہے. اللہ نے فرمایا کیوں عداوت کریں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. سورہ مائدہ آیت نمبر 57. اللہ فرماتا ہے کہ کہیے اے نبی ان لوگوں کو جو اہل کتاب میں کافر ہیں اور مشرکین سے، ایمان والوں کو کہیے کہ ان سے عداوت رکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، یہ آپ کے دین کا ہنسی مذاق اڑاتے ہیں، یہ ٹھٹھا کرتے ہیں اسلام کا، اس لیے ان سے عداوت اور نفرت ہے. اگر وہ آج مسلمان ہو جائے ہمارے بھائی ہیں الحمدللہ. تو یہ اور اس کے علاوہ جو اصول ہیں شریعت کے، میرے بزرگوں دوستو، اگر آپ وحدت ادیان کا نظریہ مانیں گے تو عقیدہ توحید اور تثلیث کا فرق مٹ جائے گا. اگر آپ مانیں گے وحدت ادیان کا نظریہ تو بائبل اور اولڈ ٹیسٹامنٹ توریت کو کتاب حق ماننا پڑے گا اور کہنا پڑے گا کہ وہ تحریف سے خالی ہے. اگر آپ یہودیت اور نصرانیت کو قبول کریں گے تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول نہیں ہے. اور ولا اور بڑا کا جو عقیدہ مومن سے محبت اور کافر سے عداوت ایمان کی بنیاد پر، یہ سارے عقائد کا کباڑہ نکل جائے گا اور نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ خود مسلمان نہیں رہ جائیں گے. میرے بھائیوں، آج لوگ سمجھوتے کی بات کرتے ہیں. ارے امن کا سمجھوتا کر لو، انسانیت کے نام پر سمجھوتا کر لو. دھرم کے نام پر کیا سمجھوتا کرنا چاہتے ہو؟ ہم کو چاہتے ہو کہ ایک سیڑھی نیچے اتر کے آ جائیں، 2 سیڑھی نیچے اتر کے آ جائیں. یہ آیت قرآن سے ہٹاؤ، وہ آیت قرآن سے ہٹاؤ، وہ آیت قرآن سے ہٹاؤ. کیوں ہٹائیں گے؟ یہ دعویٰ تو مشرکین نے کہا تھا، ایتے بقرآن غیر ھذا وبدلو، اے محمد کو دوسرا قرآن لے کر آؤ، اس میں تو ہمارے معبودوں کی برائی ہوتی ہے. آپ کہیے قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہیے کہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے کہ میں بدل دوں گا. یہ کلام رب العالمین ہے. کسی ماں نے کوئی ایسا انسان نہیں جنا جو قرآن مجید کی ایک آیت، ایک نقطے اور ایک شوشے کا فرق کر سکے. تم مجھ سے یہ امید رکھتے ہو کہ ہم آیتوں کو بدل دیں گے؟ ارے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب لوگوں نے ارتداد قبول کیا، ایک شخص نے یا ایک قبیلے نے یا بعض قبائل نے کہا کہ ہم نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج بھی کریں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے. کہاں زکوٰۃ نہیں دے گا؟ اسلام کا حق انکار کرتا ہے. حضرت ابوبکر نے کہا کلمہ پڑھتے تو ہیں لا الہ الا اللہ محمد، کدھر آپ جنگ کرتے ہیں ان سے؟ بہت کس کے ڈانٹا آپ نے. وہ تاریخی جملہ یاد رکھیے، حضرت ابوبکر نے کہا جبار فی الجاہلیہ خوار فی الاسلام. جاہلیت میں تو عمر بڑی اکڑ تھی، اسلام میں آ کے اتنے بزدل ہو گئے کہ ایک آدمی زکوٰۃ دینے سے انکار کرتا ہے، تمہیں اس کو مسلمان سمجھتے ہو اور کہتے ہو کہ قتال جائز نہیں ہے. کہا واللہ لو منعونی عناقا، اللہ اکبر، اگر ایک بکری کا بچہ بھی کوئی زکوٰۃ دیتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے مال میں زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے، اور کوئی مسلمان اگر کہے گا وہ زکوٰۃ میں نہیں دیتا خلیفۃ المسلمین کو، تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا جب تک کہ وہ اسلام کی شریعت پہ نہ آ جائے. ایک بات سے حضرت ابوبکر چاہتے تو عرب کے بہت سے قبائل کو گلے لگانے کے لیے کہتے ٹھیک ہے کل زکوٰۃ سے معاف کرتے، پرسوں کہتے ہم کو حج کرنے میں دقت ہے، حج سے معاف کر دیے. اچھا ہم کروڑوں روپیہ دے سکتے ہیں آپ کو، 5 وقت کی نماز پڑھنے سے ہم کو معاف کر دیجیے. تب تو مذاق بن جائے گا اسلام. آپ کہتے یہ آیت بدلو، وہ آیت بدلو، ہم تو ایک لفظ بدلنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارا کلام نہیں ہے کہ ہم اس سے واپس ہو، یہ کلام رب العالمین ہے. میرے بھائیوں، اس لیے یہ الہادی فکر ہے، وحدت ادیان، سب دین ٹھیک، سب دین ٹھیک، ناٹ. صرف ایک دین ہے، وہ اللہ کا دین اسلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل شریعت ہے. اور الحمدللہ یہ فکر تو آپ کو دامن گیر ہے کہ بدلتے ہوئے زمانے میں یہودیت ساتھ نہیں دے سکتی، نصرانیت ساتھ نہیں دے سکتی. الحمدللہ دین اسلام تو ایسا کامل مکمل دین ہے کہ زندگی کے کندھے سے کندھے ملا کر چلنے والا یہ دین ہے. جتنی بھی دنیا ترقی کر جائے الحمدللہ ہر زمانے میں، ہر جگہ، ہر ملک کے مسلمانوں کے لیے یکساں طور پر یہ شریعت فٹ ہے.
کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کی کامل اور مکمل شریعت ہے. اس لیے بے چینی ان کو ہے کیونکہ ان کا دین زمانے کا ساتھ نہیں دے رہا ہے. ہمارا دین تو الحمدللہ زمانے کے کندھے سے کندھے ملا کر چلنے والا دین ہے. افسوس یہ ہے کہ ہم مسلمان اسلام کی حقیقت کو نہیں سمجھ رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس الہادی نظریے سے ہمیں اور آپ کو اور پوری ملت اسلامیہ کو بچائے. اللہ رب العالمین ہمیں باغیرت مسلمان بنائے, صحیح عقیدے کا حامل مسلمان بنائے. اللہ رب العالمین دنیا یہودیت اور عیسائیت کو ہوش دے کہ وہ اسلام جو عدل کا دین ہے, جو رحمت کا دین ہے, جو انسانوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہے, جو تمام انبیاء کا احترام کرتا ہے. کسی نبی پر ایمان اگر ہم نہ لائیں تو ہم کافر ہو جاتے ہیں. ہم اتنے سارے نبیوں کا احترام کرتے ہیں. اتنا اچھا پسندیدہ دین اللہ کا دین رحمت, دین عدل, دین انسانیت, دین امن ہمارے پاس ہے. آؤ اسلام کی گھنی چھاؤں میں آؤ, اسلام کا کلمہ پڑھو. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور ساری دنیا کو ہدایت نصیب فرمائے. وباللہ توفیق. وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وحدت ادیان ایک باطل نظریہ, اس پر اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے شیخ محمد اشفاق سلفی صاحب حفظہ اللہ.